السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 103 سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب کی اور اللہ کے وعدوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ، ولو اور اگر، انہم بے شک وہ، آمنو ایمان لاتے، یعنی یہودی جو تھے اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لا مصوبتن تو ضرور ان کو ثواب ملتا، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، خیرن بہتر، لو کانو یعلمون کاش کے اس بات کو جانتے۔ یا ایھا الذین اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، لا تقولو نہ تم کہو رائنا، رائنا کا لفظ، یعنی رائنا کا مطلب ہماری طرف دیکھیے، ہمارا خیال کیجیے، لیکن چونکہ وہ اس لفظ کو بگاڑ دیتے تھے، رائنا کی بجائے رائنا کہتے، جس کا مطلب تھا ہمارا چرواہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو، وقولو اور کہو انظرنا، انظرنا، واسمعوا، یعنی انظرنا کا مطلب بھی ہماری طرف دیکھو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رائنا کا لفظ ختم کر کے انظرنا کا لفظ استعمال کرو، یعنی وقولو اور کہو انظرنا دیکھو ہماری طرف، واسمعوا اور سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ ما یودو نہیں چاہتے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، ولل مشرکین اور نہ ہی مشرک، ان ینزل یہ کہ نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیرن کوئی بلائی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ، یہ مشرک لوگ ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ مسلمانوں پر کوئی بلائی نازل کی جائے، یعنی ان ینزل یہ کہ نازل کی جائے تم پر، من خیرن کوئی بلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یکتصو خاص کرتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت، من یشاء جس پر چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ نہیں ہم منسوخ کرتے، من آیتن کوئی آیت، او ننسیہا یا ہم اس کو بلا دیتے، ناتی ہم لے آتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او مثلیہا یا اس کی مثل، یعنی نسخ کی لغوی معنی ہے نقل کرنا، لیکن شرعی اصطلاحی معنی ہے ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنا۔ یہ نسخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا، بعد میں اسے حرام کر دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم کوئی حکم منسوخ کر دیتے ہیں یا پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا پھر اسی کی مثل اور لے کر آتے ہیں۔ عالم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ عالم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لاہو اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی ملک و بادشاہی، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، من ولی کوئی دوست، ولا نصیرین اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام تریدون کیا تم چاہتے ہو، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تریدون کیا تم چاہتے ہو اے مسلمانوں، ان تسلو یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسے کہ سوئلہ سوال کیا گیا، من قبل اس سے پہلے، کما جیسے کہ سوئلہ سوال کیا گیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے، یعنی اس آیت میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر سے غیر ضروری سوالات مت کیا کرو۔ ومن اور جو کوئی یتبدل الکفر اختیار کرتا ہے کفر کو، بالایمانی ایمان کے بدلے، فقط تحقیق ضلع وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیلی سیدھی راہ سے، ودہ چاہتے ہیں، کثیرن بہت زیادہ، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو یردونکم یہ کہ وہ پھیر دے تم کو، اب یہاں پر تم سے مراد مسلمان، یعنی پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کیا، اب اس آیت میں بھی مسلمانوں سے ہی خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ یہ پھیر دے تم کو، من بعد ایمانکم بعد تمہارے ایمان کے، کفارن کفر کی طرف، حسدن حسد کرتے ہوئے، من عندی انفسہم اپنے دلوں کی طرف سے،
من بعد بعد اس کے ما تبینہ جو کہ ظاہر ہو چکا لاہم ان کے لیے الحق حق، یعنی جب ان کے سامنے حق واضح ہو گیا تو پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی کفر کی طرف آ جائے، یعنی حسد کرتے ہوئے۔ فافو پس معاف کرو، وصفہ درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ لیا اللہ تعالیٰ بھی امری ہی اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ واقعی مسلاطہ اور قائم کرو نماز، واتو زکاتہ اور ادا کرو زکوٰۃ، وما تقدمو اور جو بھی تم آگے بھیجو، لانفسکم اپنی جانوں کے لیے، من خیرین کوئی بھی بلائی، تاجدوہ تم پاؤ گے اس کو، یعنی ہو سے مراد عمل بلائی، عند اللہ اللہ کے ہاں، عند اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون جو بھی تم عمل کرتے ہو، بصیرون دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تم عمل کرو گے، چاہے وہ چھوٹا ہوگا یا پھر بڑا، تم اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے، یعنی تم اس کا اجر پاؤ گے، یعنی من خیرن کوئی بھی نیکی کرو گے تو پھر اس کا اجر تم اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ وقالو اور کہا انہوں نے، لن یدخلا ہرگز نہیں داخل ہوگا الجنت جنت میں، الا مگر من وہی کانا جو ہوگا ہودن یہودی اور نصارہ یا عیسائی، یعنی یہودی اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی اور عیسائی ہی جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تل کا یہ امانیہم ان کی خواہشات ہیں۔ قول نبی اب کہہ دیجئے، ہاتھو لیاؤ برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، بھلا کیوں نہیں، من اسلمہ جس نے متی کا لیا وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ محسن نیکی کرنے والا ہو، فلاح پس اس کے لیے اجرہ اس کا اجر ہے، عند ربہ اس کے رب کے ہاں، ولا خوف نہیں خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہی ہم یحزنون وہ غمزدہ ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی نیک اعمال کرے گا، یعنی جو اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکا دے گا اور نیکی کرے گا تو بے شک وہ اپنا اجر اپنے رب کے ہاں پائے گا۔ وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى نہیں ہے عیسائی علی شیء کسی دین پر، وقالت النصارى اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود نہیں ہے یہودی علی شیء کسی دین پر، وہم اور وہ یتلون پڑھتے ہیں الکتابہ کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی دین پر نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی دین پر نہیں۔ کذالک اسی طرح کالا کہا الذین ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے تھے کتاب پڑھنا، مثل قولہم ان کی مثل باتیں، اللہ اور اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما ان باتوں میں، کانو تھے وہ فیہ اس میں یختلفون اختلاف کرتے، ومن ازلم اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے مانا جس نے روکا، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکرہ یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، اسمہ اس کے نام کا، وہ سے مراد اللہ تعالیٰ، اسمہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کا، وسع اور کوشش کی، فی خرابی ہے اس کو خراب کرنے کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ما کانا نہیں ہے لاہم ان کے لیے، ان یدخلوہا یہ کہ وہ داخل ہو اس مسجد میں، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، لاہم ان کے لیے فی دنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے، ولاہم اور ان کے لیے فی الاخراتی آخرت میں عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا، یہ کون ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہے جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تقریب میں حصہ لیا، لیکن حافظ ابن کثیر نے اسے اختلاف کرتے ہوئے اس کا مصداق مشرکین مکہ کو قرار دیا ہے، جنہوں نے ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا، پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کردار دہرایا اور کہا کہ ہم اپنے باء و اجداد کے قاتلوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اب تخریب اور بربادی سے مراد بھی یہی ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر سے روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے المشرق و مشرق ہے، والمغرب اور مغرب ہے، فَأَيْنَمَا پس جدھر بھی تولو تم پھر جاؤ، فسما پس ادھر ہی وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ واسع وسیع ہے، علیم جاننے والا ہے۔
یعنی ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس بات کا رنج تھا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ نزول کا سبب سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے، کہ سواری کا منہ جدھر بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔